بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو بڑا دھچکا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جیسا کہ سب کو علم ہے کہ اس وقت امریکہ دنیا کی معاشی اور فوجی سپر پاور ہے، اور اپنی اس حیثیت میں اس ملک کا صدر، جو اپنی ذات میں بہت زیادہ طاقت اور اختیارات رکھتا ہے، وہ پوری دنیا کے معاملات پر بہت مؤثر طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ 2 سال سے زائد جاری روس اور یوکرائن اور اسی طرح فلسطینیوں اور اسرائیل میں تقریباً 1 سال سے جاری جنگیں صرف اور صرف امریکی صدر بائیڈن کی پالیسیوں کی وجہ سے ہی اس وقت تک لاکھوں انسانی جانیں تلف کر چکی ہیں۔ اب امریکہ میں اسی سال 5 نومبر کو ایک مرتبہ پھر صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ پہلے تو موجودہ صدر بائیڈن اور ٹرمپ صاحب میں ہی مقابلہ ہونا تھا، لیکن پھر دنیا کے معاملات چلانے والوں نے محسوس کیا کہ بائیڈن اپنی عمر کی وجہ سے شاید ٹرمپ سے نہ جیت سکیں، تو انہوں نے بائیڈن صاحب کو ریس سے باہر کر کے ان کی ہی نائب صدر کمالا ہیرس کو، جو کہ بائیڈن سے نسبتاً کم عمر ہیں، بطور صدارتی امیدوار میدان میں لے آئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق 10 ستمبر کو ایسٹرن امریکن ٹائم شام 9 بجے دونوں امیدواروں میں پہلا آمنے سامنے مباحثہ ہوگا، اور یہ مباحثہ نیشنل کانسٹیٹیوشن سینٹر فلاڈیلفیا میں منعقد ہو رہا ہے۔ 10 ستمبر تک کے تجزیوں کے مطابق کمالا ہیرس نے میدان میں آ کر کافی ووٹرز کو اپنے حق میں کر لیا ہے، اور اس وقت کمالا ہیرس کی پروجیکشن جو ہے وہ 47% ہے، جبکہ ٹرمپ صاحب کی پروجیکشن 44% پر ہے۔ امریکہ کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جہاں الیکٹرول ووٹس کی تعداد خاصی بڑی ہوتی ہے۔ ان ریاستوں میں جارجیا کے 16 ووٹ ہیں، ایریزونا کے 11 ووٹ ہیں، نیواڈا کے 6 ووٹ ہیں، پینسلوینیا کے 19 ووٹ ہیں، نارتھ کیرولینا کے 16 ووٹ ہیں، مشیگن کے 15 اور وسکانسن کے 10 ووٹ ہیں۔ اس وقت تک کے تجزیہ کے مطابق کمالا ہیرس ان 7 میں سے 5 ریاستوں میں برتری لیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 ریاستوں میں ٹرمپ صاحب کی برتری ہے۔ واضح رہے کہ صدر امریکہ منتخب ہونے کے لیے 270 الیکٹرول ووٹس درکار ہوتے ہیں، جبکہ کل 538 الیکٹرول ووٹس ہیں، اور ان 7 ریاستوں کے یہ جو 93 الیکٹرول ووٹس بنتے ہیں، یہ صدر کی جیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ فلاڈیلفیا، جہاں 10 ستمبر کو یہ مباحثہ ہو رہا ہے، یہ پینسلوینیا کی ریاست میں واقع ہے۔ اب امریکی ووٹرز کی نظریں 10 ستمبر کے مباحثے پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ امریکہ میں صدارتی امیدوار کی قابلیت اور صلاحیتوں کو جاننے کے لیے یہ مباحثے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم اس مباحثہ سے قبل روس کے صدر پوٹین صاحب نے چند روز قبل منعقد ہونے والے ایسٹرن اکنامک فورم پر باتیں کرتے ہوئے یہ دھماکہ خیز بیان دے دیا کہ روس ٹرمپ کے مقابلہ پر کمالا ہیرس کا حامی ہے۔ اس موقع پر روسی صدر نے جو کہا، اس کا انگریزی ترجمہ سن لیں، یہ مختصر سا ہی ہے۔ She has such an expressive and infectious laugh. It shows she's doing well. I mean, Trump, he's imposed more restrictions and sanctions on Russia than any president has ever imposed before. And if Mrs. Harris is doing well, maybe she will refrain from doing something like that. روسی صدر کا یہ بیان ٹرمپ صاحب کے لیے بھی حیران کن تھا، اور بین الاقوامی تجزیہ نگاروں کے مطابق روسی صدر صاحب کا یہ بیان ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوگا۔ اب جب صدر ٹرمپ صاحب نے روسی صدر کا یہ بیان سنا تو انہوں نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، یہ بھی آپ سن لیں۔ Russia would have never happened if I were president. Attacking Ukraine would have never happened. I knew Putin, I knew him well.
And, you know, he endorsed, I don't know if you saw the other day, he endorsed Kamala. He endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. He endorsed Kamala. Should I be, Congressman, should I be upset about that? No? Huh? Was it done with a smile, Ron? Was it done with a smile? I think it was done maybe with a smile. I don't know. Who the hell knows? Nobody's going to figure it out. They're about 19 steps ahead of us. But this whole Russia thing, nobody was tougher on Russia in history than Trump. And the person that knows that better than anyone is President Vladimir Putin. He knows it better than anyone. And I'll tell you what, I will have that war finished and done and settled before I get to the White House as president-elect. I will get that done. नाज़रीन, आपने रूसी सदर के बयान पर ट्रंप साहब का तबसरा भी सुन लिया। अब ये जो 10 सितंबर को दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा हो रहा है, बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक गालबन ये पहला और आखिरी मुबाहिसा ही होगा। लगता नहीं कि अब ये जो 2 माह रह गए हैं इसमें कोई और मज़ीद मुबाहिसा हो। इससे पहले जो मुबाहिसा बाइडन साहब और ट्रंप साहब में हुआ था, इस मुबाहिसे ने ही बाइडन की कमज़ोरियों को उजागर किया था और उनको सदारती दौड़ से निकल जाने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त कमाला हारिस और ट्रंप साहब दोनों ही इस मुबाहिसे के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है। बहरहाल अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले हर 4 साल बाद, क्योंकि वहाँ पे हर 4 साल बाद सदारती इंतखाब होता है, ये जो सरगर्मियाँ बयान की हैं ये होती रहती हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रोजेक्शन इन सरगर्मियों की वजह से सामने आए वो इंतखाब वाले दिन भी सच साबित हो। असल तो मुकाबला 5 नवंबर को ही होता है और फिर देखते हैं कि कौन ये मुकाबला जीतता है। इस वक्त कमाला हारिस जो हैं वो एक सियासतदान हैं और अगर वो जीत जाती हैं तो डेमोक्रेट्स पार्टी की पॉलिसियों का ही तसलसल होंगी, जबकि दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब हैं वो सियासतदान नहीं, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो एक वक्री टाइप का एक लफ्ज़ होता है या एक अजीब सी शख्सियत के मालिक हैं और उनकी शख्सियत में ये सलाहियत मौजूद है कि वो दुनिया भर की सियासत में हलचल भी बर्पा करने की क़ुव्वत भी रखते हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं, या उनकी शख्सियत में आप कह सकते हैं कि दुनिया भर की सियासत में हलचल बर्पा करने की सलाहियत भी मौजूद है। अब देखते हैं कि कुदरत जो है वो अमरीकी सदारत का ताज किसके सर पर रखेगी।